اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہو جاتا حاضر کیوں ہوں میں سے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یہ سورۃ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 57۔ اس سے پہلے والی آیات میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں آپس میں بات کریں گے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ مرنے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا تم بھی اس بات کو مانتے ہو؟ تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب دیکھے گا تو وہ جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ تو اس وقت یہ جنتی کہے گا قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اللہ کی قسم اگر میں تیری بات مان لیتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، جیسے آج تو جہنم کے عذاب میں ہے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور یہ میرے رب کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اعمال کی توفیق مل جائے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ چونکہ نیک آدمی کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کا تکبر ہے کہ میں نیک ہوں۔ جبکہ بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اتنے اعمال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مرتے وقت زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے کہ اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی اس بات پہ تکبر نہیں، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتا رہنا چاہیے۔ اور یہ توفیق کہ اللہ جو نماز ہم نے پڑھی یہ محض آپ کا کرم اور آپ کی توفیق ہے، جو ہمیں ہدایت اور ایمان ملا یہ آپ کی توفیق ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ جو بندہ دن رات میں 5 نمازیں سنتیں اور فرائض ادا کرتا ہے تو یہ 48 مرتبہ یہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ یہ مسلمان ساری زندگی صراط مستقیم ہی مانگتے رہتے ہیں، انہیں ملتے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بھائی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ سے ہدایت مانگنا، اور ایک ہے جو ہدایت ملی ہے اس پر باقی رہنا۔ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہم باقی رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو صراط مستقیم عطا فرمایا اس پر ہمیں باقی رکھ۔ اب یہ جنتی کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ دوسری بات افما نحن بمیتین، اس کے بعد اب موت نہیں ہے ہم پر، موت وہی تھی جو آ چکی ہے، الا موتتنا الاولی، وہ پہلی موت جو آئی ہے، اب دوبارہ موت نہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی ہمیں جنت سے نکال کر اب جہنم کی طرف نہیں لے کے جایا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ نے جہنم سے بچا لیا، اللہ نے دوبارہ موت سے بچا لیا، اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ھذا لہو الفوز العظیم کے تحت لکھا ہے معلوم ہوا کہ جنت کی ملنے والی ہر نعمت بڑی ہے اور اس کو بڑا اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اب جنتی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچایا، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ موت سے بچایا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس رسوائی سے بچایا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو کبھی جنت کی کسی نعمت کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہمیں جنت کی طلب نہیں ہے، یہ ہم جنت کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں تو اللہ کی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بڑے لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہیں۔ مجھ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمیں تو جنت چاہیے نہیں، جنت چاہیے چونکہ یہ اللہ کی رضا کا اظہار جنت سے ہوگا کہ اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت۔ اب ایک بندہ کہی جا رہا ہے کہ مجھے جنت چاہیے نہیں۔ اب اگر جنت اللہ کی طرف سے انعام ہے تو دنیا میں صحت کیا ہے؟ انعام۔ مال کیا ہے؟ انعام۔ اولاد کیا ہے؟ تو کوئی بندہ دیکھا جو کہتا ہے مجھے مال نہیں چاہیے جی، مجھے صحت نہیں چاہیے، کیا خیال ہے؟ ناراض ہے؟ چاہیے، صحت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اولاد۔ اگر یہ دنیا کی نعمتیں چاہیے جو عارضی ہے تو جنت کیوں نہیں چاہیے؟ اور اللہ نے اپنی تیار کیا اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اور یہ سارے کے سارے انعامات کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمیں جنت چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا دن میں جو 3 دفعہ کہے نا اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، کیا کہے؟ اے اللہ مجھے 3 دفعہ کہے تو جنت سفارش کرتی ہے اے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے۔ تو اتنا تو ہم مانگ سکتے ہیں، 3 دفعہ جو یہ کہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو جہنم سفارش کرتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔
فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس جیسا عمل کریں، یعنی وہ عمل ہونا چاہیے جو جہنم سے بچا لے، عذاب سے بچا لے اور جنت تک پہنچا دے۔ اذالک خیر، اب میری طرف دیکھیے گا، یہ اس سے پہلے جو اللہ نے بیان فرمایا نا کہ یہ جو میرے بندے ہوں گے اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہوگا، فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون اور ان کو عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ایک منظر یہ ہے، اور یہ نہیں کہ پھل ایک، آپ جو چاہیں گے اور جس وقت چاہیں گے، وہاں کوئی موسم اور بے موسمہ نہیں، اور جس درخت سے چاہیں گے، اگر آپ کو سیب کے درخت سے انگور چاہیے تو وہ بھی ملے گا، آپ کو جہاں سے جو چاہیے وہ ملے گا، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ عزت ہو، احترام ہو، تخت ہو، تختوں پہ بیٹھے ہو، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، خوشی کا اظہار ہو، سلام ہو، ایک منظر یہ، اور دوسرا اذالک خیر، یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، پھر یہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر فرماتے کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے۔ اب یہ آیت وہ دو وجہ سے پڑھتے تھے، ایک تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اور دوسرا اگر اس سے بچنا ہے تو تقوی ہے۔ فرماتے تھے اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، ایک قطرہ۔ اب وہ کھانا پڑے گا اس جہنمی کو، نہ اتار سکے گا نہ نگل سکے گا، کانٹے دار، انتہائی سخت، انتہائی بدبودار۔ یہ تو جہنم کا ہے نا، جو عرب کے اندر زقوم کا درخت ہے نا، جس کو اللہ نے سامنے رکھ کر اہل عرب کو سمجھایا، وہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر کوئی جاندار اس کو سونگھ لے تو مر جاتا ہے، ابھی جو عرب میں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جو جہنم میں ہوگا اس کی سختی۔ تو اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ بہتر ہے یہ زقوم کا درخت۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اسے بھی آزمائش بنا دی ہے ظالموں کے لیے۔ اب یہ آزمائش دو طرح سے ہے، ایک آزمائش یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جہنم اور اس میں آگ اور اس میں درخت، یہ کیا بات ہوئی، آگ میں درخت کہاں رہے گا؟ اور دوسری آزمائش کہ جو جہنم میں ہوں گے ان کے لیے کھانا آزمائش، وہ کھا کیسے سکتے؟ تو کھانا بھی آزمائش اور جہنم کے اندر اس درخت کا ہونا بھی آزمائش۔ اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں آگ ہوگی یہ بھی حق ہے، اور جب فرمایا زقوم کا درخت ہوگا یہ بھی حق ہے۔ جو اللہ زمین پر درخت کو پانی سے اگاتا ہے وہ جہنم کے اندر آگ سے اگائے گا۔ انہا شجرتن، یہ درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے درمیان سے، بنیاد سے اگتا ہے، اٹھتا ہے، طلعوہا، اس کے خوشے، کانہ رؤوس الشیاطین، ایسے جیسے شیاطین کے سر ہوتے۔ اب یہ شیاطین کے سر کیوں کہا گیا؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر بھی یہ بات تھا کہ جس کے بال بکھرے ہوتے تھے نا اس کو یہ کہا جاتا تھا یہ چڑیل ہے۔ اب وہ جو تشبیہ دے رہے تھے اس تشبیہ سے کہا گیا کہ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے کہ ان شیاطین کے سر ہوتے۔ موطا امام مالک میں ایک صاحب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ نے دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا یہ شیطان جیسا سر کیوں بنایا ہوا، ایسا سر کیوں بنایا ہوا؟ ایک اور صحابی آئے، انہوں بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا جی بہت کچھ ہے، اللہ نے بڑے بڑے ریوڑ عطا کیے ہوئے ہیں، بڑے جانور ہیں ماشاءاللہ میرے پاس۔ تو فرمایا جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار تمہارے وجود پر ہونا چاہیے، تیل لگاؤ، سر پہ کنگھی کرو، بالوں کو سنوارو، جو اللہ کی نعمت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو سادہ ہوگا وہ زیادہ اللہ کا ولی ہوگا، جس کے کپڑے گندے ہوں گے، پھٹے ہوں گے، یہ ولی ہوگا جی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جیسی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اچھے سے اچھا لباس آپ پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر میں اور سواری آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر جانیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اور یہ سمجھے کہ میری بات کا کوئی انکار اور رد نہیں کر سکتا، یہ تکبر ہے۔ اچھی سواری استعمال کرنا، اچھے گھر میں رہنا، اچھا لباس، یہ تکبر نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، فرمایا اس میں سے وہ کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ اور ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے، یہی ہے۔ اب بھوک سخت ہے،
پیاس سخت ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہی مل رہا ہے. اور فرمایا ایک تو یہ زقوم کا درخت ہوگا, سنیے گا, ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم, پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, اتنا گرم پانی کہ اسے اپنے چہرے کے قریب نہیں کر سکیں گے. یشوی الوجوہ, چہرہ گل کے اس کے اندر جا کرے گا. پئیں گے فقط امعاءہم, ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا, نہ اسے اپنے قریب کر سکتے ہیں نہ اسے پی سکتے ہیں. اب یہ خوراک ہے ایک طرف, ٹھیک ہے. ثم ان مرجعہم الی الجحیم, اور یہ عذاب آخری نہیں ہے, پھر لوٹایا جائے گا جہنم کی طرف, پھر اس سے سخت عذاب. اب یہ وجہ کیا بنی, یہاں تک کیوں پہنچے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین, ان کے پہلے باؤ اجداد وہ گمراہی پر تھے. فہم علی آثارہم یہرعون, اور یہ انہی کے نشانات پر بھاگتے گئے, انہی کے قدموں پہ چلتے گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, و تحقیق اکثر اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور ہم نے ڈرانے والے بھیجے ہیں, بتانے والے بھیجے تھے ہم نے. پہلے آپ سن چکے ہیں, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, تمہیں عمر بھی دی ہے, ڈرانے والے بھی آئے ہیں, لیکن نہیں مانا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب چکھو, کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ تو آئے تھے. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر, اگر ہم ان کی بات سن لیتے, سمجھ آتے, تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. جہنم میں جانے کے بعد سمجھنے کا فائدہ ہوگا؟ جی فائدہ ہوگا وہاں پہ؟ نہیں. فائدہ کہاں ہونا ہے؟ یہاں پہ. یہاں ہم مان نہیں رہے, یہاں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے کیسے ہوگا کہ ایک آدمی آگ کے اندر بھی ہو اور موت نہ آئے, جل رہا ہو اور موت نہ آئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ تیز ہو جائے بندے کی موت آ جاتی ہے, لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت, اور اس آگ کے اندر ہے, اور موت نہیں ہے, کیونکہ لا یموت فیہا ولا یحیا, وہاں موت تو ہے ہی نہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب یہ چمڑا جل جائے گا فرمایا ہم دوسرا چمڑا لے کے آئیں گے. جب یہ چمڑا جلے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا چمڑا لایا جائے گا. اس آیت کو سن کر ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ آیت سن کر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, اس نے کلمہ پڑھ لیا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ جتنی تکالیف انسان کو ہوتی ہے نا, وہ اس اوپر والے چمڑے پہ ہے, اس سے نیچے تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے نا, تو معلوم ہوا کہ یہ وہی ذات کہہ سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. اس چمڑے کے نیچے تکلیف نہیں ہے. جب سرنج لگتی ہے آپ کے چمڑے پہ تو درد ہوتا ہے, بعد میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ آگے بھی تو کسی چیز کو پھاڑ رہی ہے نا, گوشت کو بھی تو پھاڑ رہی ہے, اس کا درد نہیں ہوا, اس چمڑے کا درد ہوا. یہ اوپر والا چمڑا جلا, اس کی جلن کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. تو فرمایا جب بھی یہ چمڑا جل جائے گا ہم نیا لائیں گے, لیذوقوا العذاب, تاکہ یہ عذاب چکھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے. بار بار مانگنا چاہیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت شریفہ ہے کہ آپ جب بھی جہنم کی آیات پڑھتے تھے پھر اللہ سے اس کی پناہ مانگتے تھے, بار بار اس چیز کی پناہ مانگے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, اب دیکھیے کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے بات نہیں مانی, ان کا انجام. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں میرے چنے ہوئے بندے. اب دیکھیے نا, آیت نمبر 40 میں یہی جملہ تھا, الا عباد اللہ المخلصین, میرے چنے ہوئے بندے. اب انہیں رزق ملے گا, انہیں پھل ملیں گے, انہیں احترام ملے گا, جنت کی نعمتیں ملیں گی, یہ چنے ہوئے بندے ہیں. پھر یہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب ہوگا, زقوم اور آگ ہوگی, پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا, لیکن اب اللہ فرما رہے ہیں الا عباد اللہ المخلصین, جو چنے ہوئے بندے ہوں گے میں انہیں اس سے بچا لوں گا. اب یہ بریکٹ ہو گئی نا. اب سمجھ کے آیا ہمیں کہ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہدایت نصیب فرما, اعمال کی توفیق عطا فرما, جہنم کے عذاب سے بچا. اور یہ جو دعا کرتا ہے نا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے کی طرف آئے گا ہم راستے کھول دیں گے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا. جب ہم اللہ سے مانگیں گے
تو اللہ رب العزت ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، اعمال کی توفیق بھی دیں گے، جنت اور اس کی نعمتیں بھی عطا ہوں گی، اور جہنم اور اس کے عذاب سے اللہ بچا لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔